زرق برق ملبوسات، سرخی غازے اور مسکارے لگائے متعدد خواتین نواب خان کی حویلی میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ پوری حویلی بکے نور بنی ہوئی تھی۔ دیواروں اور بیرونی حصے پر مختلف رنگوں پر مشتمل جلتی بجھتی لائٹیں جگنوں کی طرح ٹمٹماتی رہی تھیں۔ حویلی کے گیٹ کے سامنے نورا نائی دیگیں پکا رہا تھا اور ایک طرف حلوائی مٹھائیاں بنانے میں مصروف عمل تھے۔ جلیبیاں، موتی چور کے لڈو اور کھوئے بادام والی برفی کے تھال قطار در قطار ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ پورا گاؤں نواب خان کی شادی میں شریک تھا، مگر یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ سب دل سے خوش تھے یا نہیں۔ عمومی طور پر محکوم خوش رہنے، خوشی کا تاثر دینے اور سردار کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی کوئی مرضی، حیثیت اور ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ بالکل ایسی ہی صورتحال فرید کوٹ کے لوگوں کی تھی۔ نواب خان جدی پشتی سردار تھا اور لوگ جدی پشتی محکوم تھے۔ وہ پیدائشی جاگیردار تھا اور مذکورہ لوگ پیدائشی غریب، مجبور اور حکم کے غلام۔ چنانچہ حکم کے یہ غلام اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ نورے، بارات واپس آنے والی ہے، کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ منشی فرمانے نے آتے ہی عجلت میں استفسار کیا۔ میرا کام تو ختم ہو گیا، بس 15-20 منٹ میں دیگیں تیار ہو جائیں گی۔ تم تندور پر بندہ بھیج کر روٹیوں کا پتہ کروا لو، نورے نائی نے دیگ میں کفگیر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے بھیج دیا ہے، منشی فرمان بولا۔ وہ بھی جدی پشتی منشی تھا، یعنی اس کا باپ نواب خان کے باپ کا منشی تھا اور دادا اس کے دادا کا۔ گویا یہ موروثی غلامی تھی جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ بکرے کی بھنی ہوئی نیم سرخ بوٹیاں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ نورے، یہ پلیٹ میں 4 بوٹیاں ہی چیک کروا دے یار، اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نورا ایسے گھور کر رہ گیا، تاہم اس نے منع نہیں کیا اور اس کی پلیٹ میں کچھ بوٹیاں ڈالتے ہوئے بولا، فرمانے، نواب خان کی پہلی بیوی تو اس شادی سے خوش نہیں ہوگی۔ بھلا کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کی سرداری میں ایک اور حصے دار آ جائے؟ وہ بوٹی توڑتے ہوئے بولا، گوشت گل گیا ہے اور ہے بھی مزے کا۔ اس گوشت کے ساتھ وڈی مالکن کی زندگی بھی گل گئی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یار اگر وڈی مالکن کی گود ہری ہو جاتی تو شاید آج یہ دوسری شادی نہ ہو رہی ہوتی۔ اوئے نوریا، بات اولاد کی نہیں ہے، وہ بولا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ بات زمین کی ہے جو عارفہ مراد کے حصے میں آتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ دیگ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے بولا۔ مجھے شروع سے ہی شبہ تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ہاں پر کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ نواب خان ہم دونوں کو اسی دیگ میں ڈال کر پکا ڈالے گا۔ اس نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، مجھے کیا لوڑ ہے بھلا؟ مگر فرمان، طافی خان چپ نہیں بیٹھے گا۔ اس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جو آج ہماری نکی مالکن بن کر آ رہی ہے، یہ اس کے بیٹے واجد خان کی مانگ ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے، اس نے سرگوشی کی۔ طافی خان تو کیا، واجد خان بھی چپ نہیں بیٹھے گا، طوفان لے آئے گا۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ وہ دیگ کے چاروں اطراف میں دیکھتے کولے رکھتے ہوئے بولا، کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ نوریا، ایسی باتیں نہ کیا کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، فرمان نے برہمی سے کہا۔ اوئے یہ نواب خان کی حویلی کی دیواریں ہیں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ گونگی، بہری، اندھی، کچھ سن بھی لیں تو کسی کو کیا بتائیں گی؟ تو بڑا فضول بولتا ہے، وہ پلیٹ خالی کر کے چرپائی پر رکھتے ہوئے بولا۔ تیری میری کیا مجال کہ ان حویلیوں کی باتوں پر بحث کریں۔ میں بحث نہیں کر رہا، یار وڈی مالکن میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت اور جوان ہے، بڑے خاندان سے ہے، بے اولاد ہے وہ، اس نے جلا کر کہا، اور عارفہ مراد کی زمین کا 8واں حصہ ہی 7 مربع بنتا ہے۔ اب سمجھ گیا نا اصل بات کیا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے سعید خان 7 مربع اراضی اپنی بیٹی کے نام کر دے گا؟ اس نے عارفہ مراد کے باپ کا نام لیا۔ بیٹی دے رہا ہے تو رواج کے مطابق 7 مربع بھی دے گا، فرمان علی نے کہا۔
نہیں دے گا تو نواب خان آپ پہ ہی لے لے گا۔ اور طافی خان وہ مستفسر ہوا۔ طافی خان اس معاملے میں اپنے بیٹے واجد خان کی مانگ کی خاطر نہیں پڑے گا۔ اس نے سرگوشی کی، اس کی بھی جوان بیٹی ہے، اگر کوئی اچھی یا بری ہو گئی تو بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تمہارا مطلب ہے وہ ونی ہو جائے گی؟ نور کے لہجے میں حیرت در آئی۔ ہاں، یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر تو طافی خان کوئی حماقت نہیں کرے گا، وہ قائل ہوتے ہوئے بولا۔ پر ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، جب عارفہ مراد واجد خان کی مانگ تھی تو پھر سعید خان نے اس کا رشتہ نواب خان سے کیوں کر دیا؟ وہ دور کی کوڑی لاتے ہوئے مستفسر ہوا۔ یار، واجد خان کو شہر کے کالج میں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، چنانچہ سعید خان کو بہانہ مل گیا اور پنچایت نے بھی اس کی طرفداری کر دی، فرمان نے بتایا، اور نورا نائی تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں ہوا، حالانکہ میں نورا نائی ہوں؟ اب تو معلوم ہو گیا ہے نا؟ وہ چرپائی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اب میں جا رہا ہوں، انتظامات دیکھنے ہیں، بارات واپس آنے والی ہے۔ کچھ دیر میں وہ حویلی سے ملحق ڈیرے کے وسیع و عریض سین میں پہنچ گیا۔ حد نظر تک بچھی ہوئی چٹائیوں پر ترتیب کے ساتھ دسترخوان بچھے ہوئے تھے، پانی کی بوتلیں اور برتن رکھے جا رہے تھے۔ یہ سارے انتظامات دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کیے گئے تھے۔ حویلی کی چھت پر کھڑی وڈی مالکن رفعت امیر بیگم کی نگاہیں چاروں اطراف میں خودکار کیمرے کی طرح گھوم رہی تھیں۔ وہ ایک باروق اور باوقار عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ دیکھنے والے پلکیں تک چپکانا بھول جاتے تھے۔ اس بات سے قطع نظر کہ نواب خان کے علاوہ اسے کوئی دوسری نگاہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اور سخت دل اس قدر تھی کہ پتھر بھی اس کا پانی بھرتے نظر آتے تھے، مکار اتنی کہ لومڑی کو بھی مات دے سکتی تھی۔ وہ سر تپا سیاہ لباس میں ملبوس، زیورات سے سجی سنوری، ہاتھ میں سیل فون لیے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ تا دیر وہ اپنے کلزم ہستی میں ٹوٹتی بکھرتی رہی۔ دفتن اس کی بید بری نظریں کسی غیر مرئی نقطے سے ہٹیں اور کسی فوری خیال کے تحت اس نے ایک نمبر ملا کر سیل فون اپنے کان سے لگا لیا۔ واجد خان، تم چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو گے اور نواب خان تمہاری مانگ کو لے اڑے گا۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے بلا تمہید کہا۔ ہماری روایت میں تو اپنی مانگ کے لیے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں۔ رفعت امیر بیگم، میں سب جانتا ہوں، مگر ابا سائی نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال رکھی ہے۔ وہ اسے پہچانتے ہوئے بولا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، مرد بن واجد خان، وہ اسے اکساتے ہوئے بولی۔ بارات تیرے پنڈ والی نہر کے راستے واپس آئے گی، یا تو اپنی عزت بچا لے یا پھر اپنے سینے پر بغیرتی کا تمغہ سجا لے۔ رفعت امیر، مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کر، وہ برہمی سے بولا۔ میں اس طرح کی بات سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر میں نے کچھ کر دیا تو میری بہن رملا کسی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ واجد خان، ابھی تو یہ بات میں کر رہی ہوں، کل کلاں پوری برادری کرے گی۔ جانتے ہو نا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ وہ مکارانہ انداز میں گویا ہوئی۔ اور رہی بات رملا کی تو اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بارات پر حملہ کس نے کروایا ہے۔ نواب خان کا دشمن ایک تو ہی تو نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تم اپنی سرداری اور سر کا تاج بچانے کے لیے مجھے اکسا رہی ہو، اس نے بلا تامل کہہ دیا، مگر یہ نہیں جانتی کہ اس سے قبیلوں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ تم جانتے ہو کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا، وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ عارفہ مراد کے لیے میں یہ حویلی جہنم بنا دوں گی، ٹک نہیں پائے گی وہ میرے آگے، کیا پتا اسے آج رات ہی کوئی زہریلا سانپ ڈس لے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ فوراً بولا۔ میں نے سارا بندوبست کر رکھا ہے، تمہاری حویلی میں شادی کی دیگیں موت کا کھانا بن جائیں گی۔ اب کی نا مردوں والی بات، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بس دھیان رکھنا نواب خان کو کوئی نقصان نہ ہو، ورنہ ونی میں رملا کو کھو دو گے، اس نے کہا، اور واجد خان کا جواب سنے بغیر کال منقطع کر دی۔ اب وہ ہر لحاظ سے مطمئن اور پرسکون تھی۔
اس نے بارود کے ڈھیر کے قریب آگ کی چنگاری رکھ دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ واجد خان کسی قیمت پر اپنی منگ عارفہ کی ڈولی فرید کوٹ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ ایک تیر سے تین شکار کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ عارفہ سے نجات، رملہ سے انتقام کہ اس نے نواب خان سے شادی کی حامی بھر لی تھی، اور نواب خان کو بے وفائی کی سزا۔ اس نے طمانیت سے سر ہلایا اور حویلی کی چھت سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی مسکراتی ہوئی نگاہیں ان ناچنے گانے والوں پر جمی ہوئی تھیں جو مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، ہارمونیم، طبلے اور دیگر ساز و سامان پکڑے ہوئے۔ وہ انتہائی پرجوش لگ رہے تھے۔ یقیناً وہ نواب خان کی شان و شوکت اور دریا دلی سے آگاہ تھے جو خوشی کے ایسے موقعوں پر سبز نوٹوں کی بارش کر دیتا تھا۔ رفعت بیگم اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئیں۔ ایک مضبوط اعصاب کی حامل عورت ہونے کے باوجود اس کے اندر شکست و دریغت جاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نواب خان کی دوسری شادی سے متعلق سوچنے لگی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی دلکش آنکھ میں نمی در آئی تھی۔ اماں سچ کہتی تھیں کہ مرد ایسا بے لگام گھوڑا ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے نواب خان کا چہرہ ابھر آیا، دراز قد، خوبرو اور ایک صحت مند و توانا جوان، بڑی بڑی نوکدار مونچھیں اور انتہائی نفاست سے تراشی ہوئی مشط بری داڑھی، کھڑی ناک اور روشن آنکھوں سے ٹپکتی ذہانت۔ اماں وقت وہ ایک تصوراتی کردار لگتا تھا۔ وہ اس سے شادی پر راضی نہیں تھی، مگر شادی کے بعد وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ غیاث الدین خان کی پسند اور فیصلے کے قائل اور نواب خان پر تہ دل سے مائل ہو گئی تھی۔ نواب خان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ والدین چل بسے تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے وہی پوری جاگیر و جائیداد کا بلا شرکت غیر مالک و مختار تھا۔ شروع میں نواب خان کا رویہ اس کے ساتھ والہانہ اور محبت آمیز رہا، مگر جب کئی سال بیت گئے اور وہ اسے اولاد نرینہ کی خوشی نہ دے پائی تو وہ اسے نہ صرف کھنچا رہنے لگا بلکہ اس کا رویہ اور لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ پھر ایک دن اللہ نے اس کی سن لی اور وہ اتراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کوئی خاص بات ہے جو بتانا چاہتی ہوں؟ وہ اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے مستفسر ہوا۔ بہت خاص، وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ وارث آ رہا ہے۔ وارث؟ وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ہماری جاگیر کا وارث، وہ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ رفعت، اگر یہ سچ ہے تو میں تمہیں سونے میں تول دوں گا، اس نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا، اور اگر یہ جھوٹ ہوا یا بیٹی ہوئی تو تم میرے دل کی مسند سے اتر جاؤ گی۔ نواب خان، ہم اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی کے مرتکب نہیں ہو سکتے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ میں یہ سب جانتا ہوں، مگر تم بھی یہ جانتی ہو کہ ہمارے یہاں بیٹی ونی کر دی جاتی ہے۔ بیٹی کے باپ کو قبیلے کے لوگ معزز و معتبر نہیں سمجھتے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ بہرحال بچے کی پیدائش تک کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم امید سے ہو۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور رفعت کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرسودہ رسوم و روایت کے اسیران قبیلوں میں بیٹیوں کی پیدائش پر سوگ منایا جاتا تھا۔ اونچے شملوں والے بیٹی کے باپ سے کئی دن تک بات بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہی اسے کسی فیصلے، جرگے اور پنچایت میں بلایا جاتا تھا، اور جو عورت بیٹی کو جنم دیتی اس کی تو زندگی ہی اجیرن ہو کر رہ جاتی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن اس کا یہ راز آشکار ہونا تھا۔ ماہر دائی نے بتا دیا کہ قدرت کا راز کھلنے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ اتفاق سے بوقت زچگی نواب خان بھی حویلی پر موجود تھا۔ اس کے احکام کے مطابق دائی سکینہ نے خفیہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ نواب خان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ نواب خان ناپسندیدہ خبر سنانے کے جرم میں اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ خان سائیں بیٹی ہوئی ہے۔
اس نے تھوک نگلتے ہوئے ہکلا کر کہا۔ اب میری بات سنو، خلاف توقع وہ نرمی سے بولا۔ سب کو یہی بتاؤ کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، مگر سائیں بچہ تو زندہ ہے۔ وہ بددستور نظریں جھکائے ہوئے بولی، اسے مار دو۔ اس نے شفاف لہجے میں کہا، میں تمہیں دولت میں تول دوں گا، مگر سائیں کیا؟ وہ دھاڑ کر بولا، کیا میرے حکم کی نافرمانی کرو گے؟ نہیں سائیں، پر بچی رفعت بیگم کی گود میں ہے، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ تو پھر دونوں کو مار دو اور کہہ دو کہ بچے کو جنم دیتے وقت ماں بھی مر گئی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار ہزار کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پیسے اور بھی مل جائیں گے تمہیں، بچی کو لے جاؤ اور کہیں دفن کر دو۔ سائیں زندہ ہی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے تمہیں آسان لگے، وہ بولا، پر اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گی۔ چنانچہ اسی رات سکینہ نومولود بچی کو لے کر غائب ہو گئی۔ اس نے رفعت امیر کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو کیا تم اسے مار دو گی سکینہ؟ وہ روتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ نہیں مالکن، میں اسے لے کر بھاگ جاؤں گی، اس نے کہا اور پھر واقعی بھاگ گئی۔ نواب خان اس قدر پر یقین تھا کہ اس نے دوبارہ سکینہ سے مل کر استفسار کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تاہم اسی رات اس نے سفید کفن میں ایک نوزائیدہ بچے جتنی جسامت کے کپڑے رکھ کر اسے دفن کروا دیا۔ منصوبے کے مطابق سکینہ نے اسے یہی بتایا کہ اس نے بچی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد وہ یوں گئی کہ پھر اس کی خبر تک نہیں ملی۔ اس دن کے بعد نواب خان رفعت کے دل سے اتر گیا اور وہ اس سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بارات کی روانگی سے قبل رفعت امیر نے کہا تھا۔ رفعت بیگم، اس میں برا ہی کیا ہے؟ تمہارے باپ داد خان نے بھی تو 4 شادیاں کر رکھی ہیں، وہ بولا۔ میرے بابا نے کسی کی مانگ کو نہیں چھینا، اور میں جانتی ہوں عارفہ مراد سے شادی کی وجہ 7 مربع زمین ہے اور کچھ بھی نہیں، جو سعید خان کسی صورت تمہیں نہیں دے گا۔ تمہارے باپ نے 5 مربع زمین دی تھی نا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ بھی دے گا۔ اور طافی خان؟ اس نے گویا اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، اور وہ پنچایت بلائے گا تو تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ تم بولی ہو یا جان بوجھ کر بن رہی ہو؟ وہ برہم ہو گیا۔ طافی خان اور اس کا بیٹا واجد خان بھری پنچایت میں عارفہ مراد سے دستبردار ہو چکے ہیں، کیونکہ اسے اپنے کالج میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ یہ ایک من گڑت کہانی ہے۔ وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جب یہ بات کھلے گی تو تم بری طرح پھنس جاؤ گے۔ تم اس لیے اترا رہی ہو کہ تمہارا باپ داد خان پنچایت کا سرپنچ ہے۔ اگر تمہارا باپ بھی سرپنچ ہوتا تو فیصلہ تمہارے خلاف ہی ہونا تھا۔ تم یہاں بیٹھ کر تل ملاتی رہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے بولا، عارفہ مراد بن ٹھن کر حویلی میں آئے گی اور تمہارے سینے پر مونگ ڈالے گی۔ میری جوتی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جل کر بولی، میں رفعت امیر بیگم ہوں، پنچایت کے سرپنچ، ہزاروں ایکڑ کے مالک، داد خان کی اکلوتی بیٹی ہو نا، جو ایک وارث تک نہ دے سکی۔ خدا جانے کس بات پر اتراتی ہے، یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا۔ تم نے اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی تو وہ تمہیں اپنی نعمت کیوں دے گا؟ دیکھ لینا نواب خان، سعید خان کی بیٹی سے بھی نامراد ہی رہو گے۔ بد دعا دے رہی ہو مجھے؟ وہ اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے دھاڑا۔ دیکھنا آج رات عارفہ مراد اس کی حویلی کی مالکن بن کر رہے گی، پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ تن کر بولی، جس دن اس نے میری جگہ لی اس دن میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یہ رفعت امیر بیگم کا وعدہ ہے۔ اس حویلی سے تمہارا جنازہ ہی باہر جا سکتا ہے۔ وہ باہر جاتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ نواب خان کی حویلی ہے، کسی ایرے غیرے کی نہیں۔ وقت بر وقت اور بہت مناسب فیصلے کرتا ہے۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولی، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، فی الحال تو عارفہ مراد آ رہی ہے،
اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نواب خان، میں تم سے ایسا انتقام لوں گی کہ آخری سانس تک تل ملاتے رہو گے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ اس نے ایک انتہائی اور خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ واجد خان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عارفہ مراد بڑی پنچایت میں اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دے گی۔ وہ دونوں کالج فیلوز تھے۔ عارفہ اس سے ایک کلاس پیچھے تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی مغرور اور خود پسند بھی تھی۔ پورے کالج کے لڑکے اس کے لیے آہیں بھرتے تھے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اس سے دوستی کی خواہاں رہتی۔ مگر وہ بھی عارفہ مراد تھی، ایک طاقتور جاگیردار سعید خان کی اکلوتی بیٹی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ عمومی طور پر وہ ایک ساتھ ہی دیکھے جاتے تھے، کینٹین ہو یا کالج کا پارک، وہ ساتھ بیٹھے گپے ہانکتے نظر آتے تھے۔ جلد ہی بات شادی تک پہنچ گئی اور دونوں خاندانوں نے باہمی رضامندی کے ساتھ دھوم دھام سے ان کی منگنی طے کر دی۔ واجد کے فائنل امتحان چل رہے تھے، یہیں پر اس کی ملاقات زرین سے ہو گئی۔ وہ اردو کے پروفیسر الماس کی بیٹی تھی، لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حال ہی میں پاکستان آئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک اثر انگیز شخصیت کی حامل تھی۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت مستفسر ہوئی جب واجد خان کینٹین میں چائے کا آرڈر دے کر عارفہ کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھیے، اس نے فراق دلی سے کہا اور اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا، تاہم اس کی آنکھوں میں کوئی منفی تاثر نہیں تھا۔ کیا لیں گی؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی مستفسر ہوا۔ چائے یا کافی؟ چائے، وہ جلتی سے بولی۔ آپ کے فائنل ایگزامز چل رہے ہیں؟ پہلو بدلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں واجد کے لیے پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ جی، اس نے اختصار کے ساتھ کہا۔ یقینی طور پر وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ پھر وہ بولی، فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں، وہ بے دلی سے گویا ہوا۔ کالج کے بعد گھر اور پھر بابا جان کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ کس سلسلے میں ہاتھ بٹائیں گے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ وہ بہت بڑے جاگیردار، وہی فرسودہ اور دقیانوسی سسٹم۔ اس نے بات کاٹی۔ اتنا پڑھ لکھ کر بھی اگر یہی کچھ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی پڑھنے لکھنے کی؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اتنے وقت گزاری کے لیے سوال کر دیا۔ کچھ بھی، کسی دوسرے ملک چلے جائیں، آپ کے لیے تو بہت مواقع ہو سکتے ہیں، میرے لیے اپنے ملک میں ہی بہت مواقع ہیں۔ وہ ناگواری سے بولا، بائی دا وے، آپ کی آفر کا شکریہ۔ میں نے آفر نہیں، مشورہ دیا ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، آپ میرڈ ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، ایسی بھی کیا جلدی؟ میں نے جاگیردارانہ سسٹم سے متعلق سرچ کر رکھی ہیں۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ یقینی طور پر اسے بات کے بیچ میں بولنے کی عادت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، جہاں بچپن میں ہی زبردستی شادی کر دی جاتی ہیں، محض مبالغہ آرائی ہے۔ وہ بولا، شادیاں کی تو جاتی ہیں مگر زبردستی بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ کی ریسرچ غلط بھی نہیں ہے، وہ قائل ہوتے ہوئے بولا، مگر اب جوں جوں وقت بدلتا جا رہا ہے ہم بھی فرسودہ روایات سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر میری بڑی بہن رملا نے اسی کالج سے گریجویشن کیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی اور اسی لمحے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، اس نے کہا اور مسافے کے لیے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ میرا خیال ہے آپ نے ہمارے دین پر تحقیق نہیں کی۔ وہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر وہی فرسودہ روایات، وہ قدرے ناگواری سے بولی، فرسودہ روایات نہیں، یہ ہمارے مذہب کے احکامات ہیں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، اس کے جانے کے بعد بھی وہ اسی سے متعلق سوچتا رہا۔ کوئی انسان اگر پی ایچ ڈی بھی کر لے لیکن وہ اگر دینی احکامات و قوانین اور اپنی تہذیب سے ناآشنا ہے تو یقیناً جاہل مطلق ہے۔ تھوڑی دیر بعد عارفہ پہنچ گئی تھی اور وہ اس سے اس موضوع پر بات کرنے لگا۔ تم اتنا رنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ وہی لازمی بات ہے، وہ ایک آزاد خیال ملک میں پلی بڑھی ہے تو اس کا رویہ ایسا ہی ہوگا۔
اچھا چھوڑو، تم بتاؤ آج گھر جا رہی ہو؟ اس نے فوراً موضوع گفتگو بدل دیا۔ ہاں جا تو رہی ہوں، تم نہیں جا رہے؟ نہیں بھائی، تمہیں تو معلوم ہی ہے میرے ایگزامز، امتحان تو میرے بھی شروع ہونے والے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بس ایک رات رہوں گی، خیر ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ اچھا تو تمہیں اب بھی خطرہ ہے کہ بابا جان کے ہاں کے بعد نواب خان مجھ سے شادی میں کامیاب ہو جائے گا؟ تمہیں نہیں معلوم، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، وہ ایک انتہائی شاطر اور سازشی آدمی ہے۔ میں جانتی ہوں۔ عارفہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا، تب سے شیطان کی طرح پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ویسے ایک خطرہ تو اب مجھے بھی لاحق ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ یہی زرین الماس، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو عارفہ، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری زندگی کے حروف تہجی تم ہی ہو۔ واہ، کیا اصلاح دریافت کی ہے، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جناب اتنا مکھن مت لگائیے، بہت مہنگا ہے، چلتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ راستے بھر وہ واجد سے متعلق سوچتی رہی۔ وہ اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ کالج میں بھی اس نے اسی کے کہنے پر داخلہ لیا تھا۔ سعید خان نے بہت بحث کی تھی، مگر اپنی بیٹی کی ضد خواہش کے آگے اس نے بھی ہار مان لی تھی۔ وہ پوری طرح مطمئن تھی۔ ماں کی وفات کے بعد سعید خان نے اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ تعلیم مکمل ہوتی ہی واجد خان سے اس کی شادی ہو جاتی اور وہ بابل کے گھر سے پیا دے سدھار جاتی۔ البتہ کبھی کبھی نواب خان کا خوف اس کے دماغ میں ناگ کی طرح پن پھیلا لیتا تھا۔ اسے آج بھی اس کی گھورتی ہوئی حریصانہ نگاہیں یاد تھیں۔ اس نے برملا اسے کہا تھا، عارفہ سعید خان، کچھ بھی ہو جائے میں دنیا کا نقشہ بدل کر بھی تمہیں حاصل کر لوں گا۔ دنیا کا نقشہ بدلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ میری منگنی طافی خان کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ ایسے خواب مت دیکھو جن سے تمہاری جاگیرداری کا شیرازہ بکھر جائے۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے نہ جانے اسے کیوں جرجری سے آ گئی تھی۔ نواب خان کا خوف اس کے لاشعور میں جڑیں پکڑ چکا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس نے سر جھٹک کر اسے ذہن سے نکال دیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ نواب خان اپنی پہلی چال کامیابی سے چل چکا ہے۔ گھر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ سعید خان کے چہرے پر غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ کیا بات ہے بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رسمی حال و احوال کے بعد وہ مستفسر ہوئی۔ سعید خان کے چہرے پر ایک دم اداسی در آئی اور وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کل داد خان آ رہا ہے۔ آپ پنچایت کے سرپنچ داد خان کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت ہی آتا ہے جب اسے کسی فیصلے کے لیے بلایا جائے، مگر کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ طافی خان کے بیٹے نے نہ صرف روایات کے خلاف ورزی کی ہے بلکہ میری پگ کو بھی مٹی میں رول دیا ہے۔ وہ حقہ گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں بابا، مجھے کھل کر بتائیں، ہوا کیا ہے؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سب کل پنچایت کے فیصلے کے وقت تمہیں بتاؤں گا، اس نے اچانک اٹھتے ہوئے کہا۔ اس دوران تم نے اگر اس کے ساتھ فون پر بات بھی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح ساکت ہو کر رہ گئی۔ تمام رات وہ متفکر اور بے چین رہی۔ اس نے اپنا سیل فون بھی آف کر دیا تھا۔ اب اسے اگلے دن کا انتظار تھا۔ متعدد مرتبہ اس نے فون آن کر کے واجد خان سے بات کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس پر عمل پیرا نہ ہو سکی۔ وہ اپنے باپ کی حکم عدولی کی مرتکب ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ پنچایت کا وقت قریب آنے تک اس کا دل بری طرح دھڑکتا رہا۔ آخرکار پنچایت کا پنڈال سج گیا۔ بڑے بڑے شملے والے سردار موڑوں پر برجمان ہو گئے اور وہ ان کے پیچھے کھڑی تمام کارروائی دیکھتی رہی۔ داد خان کے ساتھ طافی خان کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں کونتا سا لپکا اور وہ پوری کہانی کی تہہ تک پہنچ گئی۔ تو یہ سب کیا دھرا نواب خان کا ہے، اس نے متنفر انداز میں سوچا اور داد خان کے دائنی جانب موڑے پر برجمان نواب خان کو دیکھنے لگی۔
اس کے چہرے پر حد درجہ اطمینان، گہرا سکون اور بڑی بڑی آنکھوں میں فاتحانہ چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابتدائی رسمی کلمات کے بعد پنچایت کے سرپنچ داد خان نے آغاز گفتگو کیا۔ توفیق خان، جیسا کہ تم جانتے ہی ہو، یہ پنچایت اسی لیے بلائی گئی ہے کہ تمہارے بیٹے واجد خان نے ایک معزز و معتبر سردار کی توہین کی ہے۔ چنانچہ پنچایت کے فیصلہ سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام سرداران کی جانب متوجہ تھے۔ اسی لمحے ایک ملازم نے قرآن پاک اٹھایا اور توفیق خان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کلام پاک کی قسم اٹھاتا ہوں کہ پنچایت کا فیصلہ بصورت قبول کروں گا۔ توفیق خان نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پردے کے پیچھے کھڑی عارفہ کانپ کر رہ گئی۔ واجد خان نے شہر میں ایک لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کیے اور اس سے شادی کی حامی بھی بھر لی ہے۔ داد خان نے کہا، پنچایت کی تحقیق کے مطابق وہ لڑکی کالج کے پروفیسر الماس صدیقی کی بیٹی زرین الماس ہے، جو انگریزی چال چلن کی حامل ہے۔ لہٰذا پنچایت واجد خان اور عارفہ مراد کی منگنی توڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تمام شرکا کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ شدت غیظ سے سعید خان کے نتنے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ توفیق خان ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ پس پردہ کھڑی عارفہ کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زرین اور واجد کی چند لمحوں کی گفتگو کو یہ رنگ دے دیا جائے گا۔ حد تو یہ تھی کہ واجد خان کو بلانے کی زحمت تک نہیں کی گئی تھی۔ مجھے پنچایت کا فیصلہ منظور ہے۔ ہو سکتا ہے واجد کو یہاں دیکھ کر سعید خان اپنے غیظ و غضب پر قابو نہ رکھ پاتا، چنانچہ میں نے اسے بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ توفیق خان نے نادم انداز میں کہا، اس کے علاوہ بھی اگر پنچایت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو میں ہر جانہ بھرنے کو بھی تیار ہوں۔ داد خان، کیا واجد خان کی بدعہدی ثابت ہو چکی ہے؟ پنچایت میں شریک سردار الف خان مستفسر ہوا۔ الف خان، داد خان نے کبھی کوئی غلط اور مشکوک فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے ناگواری سے کہا، میں 28 پنڈوں کی پنچایت کا سرپنچ ہوں۔ ہم نے تمام ثبوت توفیق خان کو دکھا دیے ہیں۔ سعید خان کے موبائل فون میں واجد خان اور اس بے باک لڑکی کی تصویریں موجود ہیں، چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ استغفر اللہ، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بطور ہرجانہ توفیق خان 1 مربع زمین اور مبلغ 25 لاکھ روپے سعید خان کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ پنچایت ختم ہوئی۔ داد خان، میں اور توفیق خان پگڑیاں بدل کر بھائی بنے تھے۔ سعید خان بولا، اس کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ یہ اب میرا بھائی نہیں رہا۔ مجھے کسی ہرجانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارا حق ہے سعید خان۔ الف خان بولا، تم بھی جانتے ہو کہ اب پوری برادری میں کوئی بھی تمہارے ساتھ رشتہ داری نہیں کرے گا۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد یہی ہوتا ہے۔ میں کروں گا رشتہ داری؟ اچانک نواب خان بول پڑا اور عارفہ تڑپ کر رہ گئی۔ بطور سردار سعید خان سائیں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ انہیں اعتراض نہ ہو تو میں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ سعید خان اسے چونک کر دیکھنے لگا، جبکہ داد کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ پنچایت کا سرپنچ اور رفعت امیر بیگم کا باپ داد خان اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، الف خان اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی نواب خان بے اولاد ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سعید خان نے فوراً متفق ہوتے ہوئے کہا، نہ ہی میری بیٹی اس فیصلے سے سرتابی کرے گی، کیونکہ وہ میری غیرت مند بیٹی ہے۔ عارفہ بددستور آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ بہرحال وہ اپنے باپ اور پنچایت کے فیصلے کی پابند تھی۔ پنچایت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم یہ میرے لیے ایک انوکھا فیصلہ ثابت ہو رہا ہے، داد خان نے کہا، اور اس فیصلہ کن جملے کے ساتھ پنچایت تمام ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ اس دوران عارفہ نے کالج کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور واجد خان سے مستقل بنیادوں پر ترک مراسم کر لیے، اور بالآخر نواب خان بارات لے کر پہنچ گیا۔ واپسی پر جو ہی بارات کی گاڑیاں نہر کے پاس پہنچی، اچانک درختوں کی اوٹ سے رات کے اندھیرے میں رائفلوں کے دہانے کھل گئے۔
دفتن ایک سرسراتی ہوئی گولی عارفہ کی گردن میں پیوست ہوئی اور اس کی مہندی کا رنگ اس کے اپنے ہی خون سے مزید گہرا ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے نواب خان کی جھولی میں گری اور بے حس و حرکت ہو گئی۔ واجد خان نے حملہ کیا ہے، اس نے سعید خان کی بیٹی اور نواب خان کی بیوی کو مار دیا ہے، پوری برات یک زبان کہہ رہی تھی اور نواب خان کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے پنچایت کا میدان سج گیا تھا۔ اس بار اس آدمی کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا تھا جو خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ہر خواہش انسان کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی، ہر کوشش اور سازش کامیاب نہیں ہوتی، بعض دفعہ لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں۔ انسان کچھ بھی سوچ رہا ہوتا ہے اور تقدیر کچھ اور سوچ کر گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی نواب خان کے ساتھ ہوا تھا۔ معتبر سرداران کی نگاہیں پنچایت کی کرسی پر برجمان سرپنچ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس بار سردار بھی بدل گیا تھا۔ گزشتہ دنوں داد خان ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا تھا اور اب اس کی کرسی پر رفت امیر بیگم برجمان تھی۔ سچ کہتے ہیں وقت بہت ظالم اور بے رحم ہوتا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اب نواب خان کا وقت خراب چل رہا تھا۔ واجد خان کے لیے عارفہ مراد کے قتل کی خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ اگرچہ اسے رفت امیر بیگم نے اکسایا تھا، تاہم وہ اس قتل میں ہرگز ملوث نہیں تھا۔ وہ پنچایت کے فیصلے کے خلاف جا سکتا تھا، نہ ہی اپنے باپ طافی خان کی حکم عدولی کر سکتا تھا، لہٰذا چپ ہو کر بیٹھا رہا۔ اس کی بڑی بہن رملہ بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا ہے؟ رملہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ اگر یہ تم نے کیا ہے تو اس کی سزا ہم سب کو ملے گی۔ میں تو کالج میں تھا، اس کی گواہی میرے دوست بھی دیں گے، وہ بولا۔ ابھی بھی کالج سے ہی گھر آ رہا ہوں۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، پنچایت اور لوگ نہیں مانیں گے، اس نے آزردگی سے کہا۔ رملہ بیٹی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جب سے عارفہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں میں مسلسل اس کی نگرانی کروا رہا ہوں، طافی خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تو ابا جان پھر یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی ہے، ہمارے اور نواب خان کے مابین دشمنی کروانا چاہتا ہے، واجد نے کہا، اور رملہ کے چہرے پر نفرت و ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ رفت امیر بیگم کے اصرار پر اس سے ملنے اس کی حویلی پر گئی تھی۔ وہ سردی کی ایک ٹھٹھراتی ہوئی صبح تھی۔ اس گاؤں کے بیچ چونکہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، چنانچہ وہ طافی خان کے ساتھ صبح ہی پہنچ گئی تھی۔ منشی فرمانے نے طافی خان کو ڈیرے پر بٹھایا اور ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ رملہ کو رفت امیر بیگم کے پاس حویلی میں بھیج دیا۔ اسی لمحے دروازے کی ڈیوڑی سے نواب خان نکلا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طافی خان کی بیٹی اس قدر خوبصورت اور دل آویز ہوگی، چونکہ عمر میں وہ اس سے کافی چھوٹی تھی۔ چنانچہ وہ اسے دیکھتے ہی بولی، سلام چاچا۔ وعلیکم السلام، وہ ناگواری سے بولا، پر میں تیرا چاچا نہیں ہوں۔ آپ میرے ابا کے دوست ہیں تو میرے چاچا ہی ہوئے نا؟ وہ فوراً سے پہلے اس کی نیت سے خبردار ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اس حویلی کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، وہ ٹھٹائی سے بولا۔ میں حویلی کی ملکہ سے ہی ملنے آئی ہوں، اس نے برہمی سے کہا۔ راستہ چھوڑو میرا، ابا جان کو پتہ چل گیا تو؟ اسے پتہ چل گیا تو وہ کچھ دیکھنے سننے کے لائق نہیں رہے گا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ رملہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اسے حریصانہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا پردے میں غائب ہو گیا، اور یوں رملہ کی اس حویلی میں پہلی اور آخری آمد ہوئی۔ وہ اس بات سے قطعی لا علم تھی کہ آخر رفت اسے اس قدر کیوں چاہتی ہے، اور طافی خان بھی رفت کی سگی بہنوں سے بڑھ کر عزت کرتا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اس سے ملنے طافی خان کی حویلی میں آتی رہتی تھی۔ وہ اسے جب بھی ملتی اب دیدہ ہو جاتی اور ڈھیروں پیار کرتی۔ اب تم کیا سوچ رہی ہو رملہ؟ اچانک اسے طافی کی آواز سنائی دی اور وہ ماضی کے ناخوشگوار واقعے کو یاد کرتے ہوئے چونک پڑی۔ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی ہوں کہ یہ نواب خان کتنا برا آدمی ہے۔ طافی خان کچھ نہیں بولا، اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔
ہو نہ ہو یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، واجد نے کہا۔ مجھے شروع سے ہی اس پر شک ہے۔ کل میں اس کے ایک خاص آدمی سے ملوں گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، توفیق خان نے تسلی امیز لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اگلے کئی دن تک وہ کافی مصروف اور الجھا رہا اور بالآخر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پنچایت کے سرپنچ داد خان سے جا کر بات کرتا، اسی رات داد خان حرکت قلب بند ہونے کے باعث مر گیا۔ تاہم مرنے سے پہلے وہ پنچایت کے اختیارات اپنی بیٹی رفت کو دے گیا تھا۔ اب وہ علاقے بھر کی مدبر و عاقل، طاقتور اور سب سے زیادہ جائیداد کی مالکہ تھی، لہٰذا سب سے پہلے اس نے نواب خان سے طلاق لی اور اپنے باپ کی ہزاروں ایکڑ زمین کے ساتھ پنچایت کی مسند برپی سنبھال لی۔ چنانچہ بطور سرپنچ یہ اس کی پہلی پنچایت تھی۔ دیگر شرکاء سے مشاورت کے بعد کارروائی شروع کر دی گئی اور اب منشی فرمان اپنے ہاتھ میں قرآن مجید اٹھائے نواب خان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ پنچایت کے فیصلے سے روگردانی نہیں کروں گا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور پر امید نگاہوں سے مسند سرپنچ پر بیٹھی ہوئی رفت بیگم کو دیکھنے لگا، مگر اس کی نگاہوں میں عہد ماضی کی رفاقت تو کیا شناسائی کا بھی شبہ تک نہیں تھا۔ وہ اس وقت مصنف تھی اور مصنف کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، اور نواب خان سے اس کا کوئی تعلق تھا بھی تو جو اب نہیں رہا تھا۔ اس نے شرکاء پر تیرانہ نگاہ ڈالی اور سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، نواب خان پر عارفہ مراد کے قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس کے منشی فرمانے نے اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے یہ سب کچھ اگل دیا ہے۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ الف خان اپنی نشست سے اچھلتے ہوئے مستفسر ہوا۔ یہ تو عارفہ مراد سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عارفہ محض ایک سیڑھی تھی، وہ بولی۔ اس کا اصل ہدف رملہ اور اس کی 15 مربع اراضی تھی جو اربوں روپے کی مالیت کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ گویا ہوئی۔ عارفہ مراد کے قتل کا الزام واجد خان پر آتا اور وہ اسے ونی کے طور پر اس کی بہن رملہ الطاف دے دی جاتی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی مکروہ سازش میں کامیاب ہوتا، توفیق خان نے فرمان علی سے سب کچھ اگلوا لیا۔ یہ جھوٹ ہے، نواب خان غرا کر بولا۔ منشی فرمان کو خریدا گیا ہے۔ یہ سچ ہے نواب خان، منشی فرمان بلا جھجک بولا۔ تم ایک مکار اور شکی القلب انسان ہو۔ اگر کسی کو میری بات پر شک ہے تو برسوں پہلے نواب خان کی مدفون بیٹی کی قبر کشائی کر کے دیکھ لیں۔ اس دن قبر میں کوئی میت نہیں، کپڑوں کی ایک گٹھری دفن کی گئی تھی۔ تو پھر نواب خان کی نومولود بیٹی کہاں گئی؟ سعید خان بے یقینی سے مستفسر ہوا۔ وہ زندہ ہے، رفت امیر بیگم نے کہا۔ جب مجھے اس کی نیت کا علم ہوا تو میں نے اپنی بیٹی اپنے موم بولے بھائی توفیق خان کے پاس پہنچا دی تھی، اور مجھے اپنے اس بھائی پر فخر ہے کہ اس نے سکی بیٹیوں سے بڑھ کر اس کی پرورش کی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ نواب خان تڑپ کر بولا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ توفیق خان کی بیٹی رملہ ہی تمہاری بیٹی ہے، رفت بیگم کی آواز رننے لگی تھی۔ میں پنچایت کی روایت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ونی کر رہی ہوں۔ عارفہ مراد کے قتل کے بدلے میں اسے سعید خان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی اور روتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ نواب خان پتھرا کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے منظم سازش رچائی وہی اس کی سکی بیٹی ہوگی جسے اس نے زندہ درگور کرنے کا حکم دیا تھا۔ لالچ اور ہوس میں آ کر نہ صرف وہ رفت بیگم سے محروم ہوا بلکہ اس نے اپنی عزت اور آن بھی کھو دی تھی، اور اب اس کے گناہوں کی سزا اس کی معصوم بیٹی بھگتنے جا رہی تھی۔